رمضان مبارک کے بارے میں ہمارے بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ یہ ماہ محبت ہے، یہ ماہ الفت ہے، یہ رب تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک بہترین سیزن ہے، عبادات کا ایک عالمی موسم ہے۔ جو ہی رمضان مبارک کا چاند نظر آتا ہے یوں لگتا ہے جیسے پوری دنیا میں عبادات کا ایک جشن منایا جا رہا ہے۔ عبادات کی صورت میں بطور موسم کے جشن تو سمجھ میں آتا ہے عبادات کی صورت میں، لیکن بعض اوقات شیطان بعض دیگر مہینوں کے حوالے سے ہمیں یہ پٹی پڑھا دیتا ہے کہ وہ عبادات کے بجائے، اطاعت رسول کے بجائے کمکموں کی طرف، چراغاں کی طرف اور دیگر خرافات کی طرف ہمیں متوجہ کر لیتا ہے۔ لیکن رمضان مبارک کو اللہ رب العزت نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ یہاں پر رمضان مبارک کے چاند نظر آتے ہی دل کے اندر محبت الہی کا ایک دریا موج زن ہو جاتا ہے، خوشی کے لمحات ہوتے ہیں۔ کچھ دن گزرتے ہیں، طبیعت میں کمزوری بھی آ جاتی ہے، تھوڑی بہت بھوک بھی لگتی ہے، لیکن ایمان والوں کا انداز تو بڑا عجیب ہوتا ہے۔ وہ تو رمضان مبارک کا، اس قرآن مجید کے مہینے کا بہت عمدہ استقبال کرتے ہیں، اور جو ان کو تھوڑی بہت مشقت لاحق بھی ہوتی ہے تو وہ اس موقع پر بڑی لذت محسوس کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری منزل کا تو ہمیں بے شک انتظار ہے، لیکن اس تھکاوٹ کے اندر بھی ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہم اپنی منزل کو پا گئے ہیں۔ میرے استاد محترم کا شعر بڑا ہی عمدہ، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ اس راستے کے اندر محبت الہی کا جب آدمی مسافر بن جاتا ہے تو یہ جو تھکاوٹ لاحق ہوتی ہے، بظاہر مشقت محسوس ہوتی ہے، جو ایمان والے بندے ہوتے ہیں، جو محبت الہی میں وارفتگی کی حد تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، جن کا محبت الہی کے اندر والہانہ انداز ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں تو اس مشقت اور تھکن کے اندر ہی یوں لگتا ہے جیسے تیرا دیدار ہو گیا۔